دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس کی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. آئین اور قانون کو ماننے والے اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی تائید نہیں کر سکتے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ MNAs اور یہ جو ایوان ہے یہ بہت معتبر ہے, اور یہاں پر اس احاطے میں جو ایک پریولیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں. لیکن جناب اسپیکر صاحب یہ جنگ کی ابتدا نہیں ہے, جنگ کے آؤٹ کمز ہیں سارے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور وہ کوئی اور باہر والا نہیں کر رہا ہے, جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں. اور اگر ریسنٹ ہی اگر آپ اگزامپل اور بات سنیں تو ابھی اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کون سی جمہوری تقریر ہے, وہ کون سے ملک کو مستحکم کرنے کی تقریر ہے, وہ کہاں سے جوڑنے کی بات ہے. میں بہت ادب احترام سے اپنے PTI کے دوستوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا نا, کہیں تو رکے ملک کی خاطر, کسی جگہ تو رکے, رک نہیں رہے نا. ہر چیز آپ جب کوئی ایکشن کریں گے ریئیکشن آئے. کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے لیے, کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہ کے لیے, کیا آپ پولیٹیکل پارٹیز کے دوسرے لوگوں کے لیے بات کریں, کیا آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں, کیا آپ میڈیا کے لیے بات کر رہے ہیں. تو جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ کم, تو پھر پاگل پن کا آؤٹ کم تو پاگل پن ہی ہے. پھر کہاں سے آئین قانون اور کسی بھی جو ہے وہ جمہوریت کی پاسداری رہ جاتی. تو خود آپ کسی کو کسی عمل پہ برا کہہ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی. آج جس کے پاس پاور ہے اس کو ہی سمجھنا پڑے گا. اگر آج ہماری اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے اگر ان کے پاس حکمرانی کی طاقت ہے, آپ کے پاس پاپولیرٹی ہوگی, ٹھیک ہے مانتے ہیں بھائی آپ پاپولر جماعت ہیں, آپ کے پاس پاپولیرٹی ہے, تو اس پاپولیرٹی کی پاور کو ان چیزوں میں لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے خدا کے واسطے اس کو ذرا سنبھالیں اور اس ملک کی خاطر کوئی بات کریں, ریکنسیلیشن کریں. ابھی بھی آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ جو میرے جھنڈے کے بغیر میرے نشان کے بغیر آیا وہ چور ہے, وہ ملک دشمن ہے, اس سے بات نہیں ہو سکتی. اور جو میرے ساتھ ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا چور آ جائے میرے جھنڈے کے نیچے, وہ معتبر ہو جائے گا, وہ پاکستانی ہو جائے گا, وہ جمہوری ہو جائے گا, وہ آئینی ہو جائے گا. یہ نہیں چلے گا. کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں یہاں پر, سب کی الگ الگ اپنی ہسٹری رہی. میرا تعلق کراچی سے, ہماری ایک ہسٹری رہی ہے. آج ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو جلسوں میں لائیو تقاریر ہو رہی ہیں, کیا الطاف حسین نے کیا اس سے زیادہ برا کہا تھا کچھ؟ ہمیں جواب دینا مشکل ہے. اور بات صحیح, آج ہم نے پوری بغاوت کر دی پارٹی لیڈر کے خلاف, پوری پارٹی الگ ہو گئی ہے. لیکن آپ تجزیہ کریں, اگر آپ موازنہ کریں کہ جو آج اداروں کو, اداروں کے سربراہ کو, آرمی چیف کو, اداروں کو اور خواتین جو لائیو باتیں کی جا رہی ہیں, کیا یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ تو یہ اس کو خدا کے واسطے اس پاپولیرٹی کو سنبھالیں, روکیں. کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا, کوئی بھی ٹی وی دیکھ کر, کوئی بھی یہ سارا کچھ دیکھ, کسی چیز سے نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے اور نہ اتوار والی تقریر سے, اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. ملک کو نہیں فائدہ ہو رہا. کتنی دفعہ اس طرف کے بیٹھے ہوئے پاورفل جو لوگ بھی ہیں, وزیر اعظم ہیں, اور سب نے کہا, بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا, ہم خیر چھوٹی جماعتیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک کو اس کوگمائر سے کوئی ایک سنگل پارٹی نہیں نکال سکتی. آئیے مل کر کام کریں. بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ پاور میں تھے آپ نے تو کسی کو چور کے علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں. کیا یہ تذلیل بالکل ہے جو کل ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو ایسے تیار کریں کہ کوئی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر عزت سے کوئی باہر جا نہیں سکے, آپ لوگوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیں, آپ نوجوانوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیں, وہ آپ کو گالیاں بکیں, کیا یہ جمہوریت کی بڑی خدمت ہے؟ تو آپ نے کیا بویا ہے؟ آپ جب آپ پوائزن بوئیں گے تو پھر آپ پوائزن کاٹیں گے نا بھئی, یہ سب آؤٹ کم ہے اس کا. میں کوئی بہت خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس والی بات پہ, لیکن میں اپنی پارٹی کی جانب سے دونوں طرف کے صاحبان کو, سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے بھی اب بریک لگائیں, اب روکیں خدا کے واسطے. اسپیکر صاحب آپ بھی رول پلے کیجئے, یہاں بہت معتبر لوگ ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہاں پہ بڑی پارٹیز کے لیڈران ہیں, اور میں اپنے PTI کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جا کر وہ یہ بات کہیں, سمجھائیں, مولانا صاحب سے بات کریں اور لوگوں سے. اور بھئی جو بھی کامن ایجنڈا ہے, جہاں پہ ڈفرینسز ہیں, سب اپنی اپنی پارٹی کے ڈفرینسز رکھیں. کوئی چار تو ایسی بات نکالیں جس کے اوپر کوئی ایک دن ایسا بھی تو ہو کہ یہاں پر ادھر والے کھڑے ہو کر یہاں کے چار کاموں کی تعریف کریں اور یہاں والے کھڑے ہو کر ادھر کے چار کاموں کو. ہفتے میں ایک دن ایسا بھی تو ہو. ہر کسی نے برا ہی کام کیا ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جو کل یہ ہوا یہ آؤٹ کم ہے, یہ ابتدا نہیں ہے, یہ تمام پاگل پن کا آؤٹ کم ہے. تو آپ اس پاگل پن کو روکیں خدا کے واسطے, آج بھی روکیں. ہم یہ روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ جو گفتگو کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, ایز ایف کے جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ غلط ہیں, آپ جو ہے وہ صحیح ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو
तो स्पीकर साहब, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाकयात को, स्पीकर साहब आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए। आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है, इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें। आपके पास लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के, आप वहां पे उस अपने ऑफिस को प्लीज इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाएं, कहीं से कोई रिकंसिलिएशन की बात करें ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाकया है लेकिन इसको देखना पड़ेगा जो आपने इतवार को किया है ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें भाई जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीजें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं।